الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الانشقاق، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس کا ابتدائی تعارف پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 1 سے آغاز کیا جا رہا ہے اور ان آیات میں قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو دراز کر دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے سب اسے باہر پھینک ڈالے گی اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کا حکم سنے گی اور اس سے یہی لائق ہے۔ اصل میں جو لفظ اذینت لربها ہے، یہ الفاظ استعمال ہوئے، اس کے معنی کیا ہے؟ وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور سنے گی۔ اب آسمان کے لیے بھی سیم الفاظ یوز ہوئے، اذا السماء، یعنی آسمان کا ذکر ہے آیت نمبر 1 میں، اور اس کے ساتھ جب اس کے آسمان کے اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرنے کا ذکر ہے تو وہی الفاظ ہیں، یعنی اذینت لربها، اور زمین کے لیے بھی وہی الفاظ ہیں، اذینت لربها، یعنی گو کہ آسمان حکم مانے گا اور زمین حکم مانے گی، لیکن یہ گا اور گی کا فرق ہے، الفاظ سیم ہے، یعنی مذکر اور مؤنث کے الفاظ ہیں لیکن عربک تو سیم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اردو زبان میں ہمارے ہاں آسمان مذکر ہے اور ہمارے ہاں زمین مؤنث ہے، کیونکہ قرآن کی ٹرانسلیشن ہے ہمارے پاس، جس کو ہم اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ السماء، آسمان جو ہے یہ عربی میں مؤنث ہی ہے، عربی لغت کے اعتبار سے اسے مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ مؤنث الفاظ جو بغیر کسی قاعدے، بغیر کسی کلیے کے مؤنث ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ان کا ذکر مؤنث کے طور پر آیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم عربک کے اعتبار سے ان دونوں الفاظ کو دیکھیں، یعنی آسمان اور زمین، تو یہ دونوں مؤنث ہیں۔ تو یہاں پر اشکال اس لیے کریٹ ہوتا ہے کیونکہ ہماری زبان میں آسمان مذکر ہے، اس لیے ہم غور کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن ترجمہ ڈیفرنٹ کیوں ہے۔ تو جب ہم اپنی زبان کے، اپنی لغت کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو ہم مذکر اور مؤنث میں کریں گے، لیکن اصل میں دونوں تراجم کے لیے جو عربی صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ مؤنث کے ہوئے ہیں، کیونکہ آسمان مؤنث ہے۔ ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ بہرحال آسمان کے پھٹنے کا ذکر ہے قیامت کے دن، اور قیامت کے دن کا جو منظر یہاں بیان کیا گیا ہے وہ انہی الفاظ کے ساتھ کیا گیا کہ آسمان جب پھٹے گا اور اپنے رب کا حکم وہ یوں سنے گا اور یہی اس کے لائق ہے۔ عربی زبان میں محاورے کے طور پر یہ لفظ اذن لہ صرف حکم سننے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ حکم سن کر اس نے تابع فرمانی کی، یعنی اس نے اطاعت کی، اس نے تعمیل کی، اس نے ذرا بھی سرتابی نہ کی۔ تو یہاں یہ معنی بھی ہم دیکھ سکتے کہ آسمان اللہ کے حکم سے پھٹے گا، یعنی اللہ کا حکم سن کے اس کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ویسا ہی ہوگا جیسا رب العالمین چاہے گا۔ پھر اس کے بعد نیچے زمین کے پھیلائے جانے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے مدت، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کے پھیلا دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر، دریا، یہ تمام چیزیں، پہاڑ جو زمین پہ موجود ہیں، زمین کا حسن ہے، زمین کی سٹیبلٹی ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی،
پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے۔ زمین جو ہے جہاں سے اونچی نیچی، کہیں پر پہاڑ ہے تو وہ بہت بلند، کہیں پر نشیبی علاقے ہیں، کہیں پر سمندر ہے، سمندر کی سطح ہے تو وہ دیگر زمین سے نیچے۔ الغرض یہ کہ جتنی بھی زمین اونچی نیچی ہے ساری کی ساری برابر کر کے ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ اور اسی میدان کے بارے میں ذکر سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 106 107 ذکر کیا فرماتا ہے کہ اللہ زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا جس میں تم کوئی بل اور کوئی سلوٹ نہ پاؤ گے۔ تو بہرحال قیامت کا دن اور اس کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے ہے، اور اس اعتبار سے اگر ہم ذرہ برابر بھی غور کریں، ہمارے ذہن میں اسکیچ کریٹ نہیں نہ ہوگا آسمان کے پھٹ جانے کا، زمین کے ہلنے کا، ہل کے ہر چیز فنا ہو جانے کا، یعنی ایسا زلزلہ کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور سیم وہاں پر بھی آیات موجود ہیں، واخرجت الارض اثقالہا، اور یہاں بھی ذکر ہے والقت ما فیہا وتخلت۔ یعنی قرآن کریم میں الفاظ کے مختلف طریقے سے چناؤ کے بعد رب العالمین نے کیا ذکر فرمایا؟ قیامت کے دن آسمان اور زمین کی جو اللہ رب العالمین کا حکم جب وہ مانیں گے تو وہ کنڈیشن کتنی ہولناک ہوگی۔ زمین اپنے اندر موجود سب کچھ باہر نکال دے گی، مردے باہر نکال دے گی، ٹھیک ہے، ہاں انسانی اعمال اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، خزانے ہیں، ہر طرح کی چیز وہ اپنے اندر سے باہر نکال پھینکے گی۔ اور اس کا اگر منظر اپنی آنکھوں کے سامنے بنائیں تو میں تو ایک چیز ہی اپنے ذہن میں لاتی ہوں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو برے وقت سے بچائے۔ ایک زلزلے کا جھٹکا ہم اگر محسوس کریں اپنے قرب و جوار میں، ہم دیکھیں ایک تو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر تو بہت زیادہ، لیکن جو میدانی علاقے ہیں یہاں پر پہاڑی علاقوں کی وجہ سے ہی پیدا ہونے والے زلزلے کی وجہ سے ہم اگر اپنے گھروں میں موجود ہیں اور ایک دم زلزلہ آتا ہے، ایک منٹ بھی اللہ رب العالمین بچائے کہ ایک منٹ بھی اگر زلزلہ مسلسل آتا رہے تو کتنی تباہی ہوگی۔ اور یہ تو ایسے زلزلے ہیں جو کہ اسکیل پہ میئر کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین، کہ ہم میدانی علاقوں میں بیٹھے ہوئے اگر 35 سیکنڈ 22 سیکنڈ 7 سیکنڈ اتنا بھی زلزلہ محسوس کر لیں تو جان حلق میں آ جاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں کو، دفاتر کو، اسکولوں کو چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ بلڈنگ نہ گر جائے۔ تو ذرا امیجن کریں اس وقت کو کہ جب میئرمنٹ کے قابل نہیں ہوگی وہ زمین کا ہلنا اور وہ زلزلہ، اور بھاگ کے کدھر جائیں گے۔ ابھی تو ہم دیکھتے ہیں نا ریکٹر اسکیل پہ اتنی شدت تھی زلزلے کی، اور وغیرہ وغیرہ، ہلکا تھا، نقصان نہیں ہوا، جانی اور مالی نہیں ہوا، یا جانی نقصان نہیں ہوا، لوگ جانے بچانے میں کامیاب ہو گئے کیونکہ مہلت ملی۔ تو وہ تو اقتربت الساعۃ ہے نا، قیامت کو تو الساعہ بھی کہا گیا ہے، اچانک آ جانے والی، تو مہلت نہیں ملے گی۔ پھر ان تمام آیتوں کو آپس میں جوڑے نا کہ بھاگیں گے تو بھاگ کے کہاں جائیں گے، کس جگہ جائیں گے؟ گھر سے نکلیں گے میدان کی طرف، حالانکہ وہ جگہ جہاں پر موجود ہوں گے وہ بھی زمین کے زلزلے کی وجہ سے کیا ہوگی؟ ہموار ہو جائے گی، زمین اپنے اندر کا بوجھ باہر نکال پھینکے گی، کہاں جائیں گے اس وقت؟ اور جب آسمان ہی ہمارے سروں پر پھٹ گیا، یہ ایک امبریلا، یہ ایک چھتری جو ہمارے سروں پر سلامت ہے، یہی جب نہ رہی تو کیسے حفاظت کر پائیں گے؟ تو اتنا ہولناک دن ہوگا قیامت کا، اور اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا تیاری کر رکھی ہے ہم نے؟ ہمارے دل شاید ہی کہیں قیامت کے بارے میں سن کے تھوڑی دیر کے لیے اثر لیتے ہوں، ہمارے دل شاید تھوڑی دیر کے لیے گھبراتے ہوں، لیکن اصل کیا ہے؟ ہم پھر اسی دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور ہم پھر اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر اسی کے حوالے سے اللہ قیامت کے دن کا ذکر کر کے اگلی آیت میں دیکھیں کیا فرما رہا ہے، آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الانسان،
انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ یعنی مفہوم کیا ہے، انسان تو اپنی موت آنے تک اچھے یا برے عمل کرنے میں محنت اور مشقت کرتا رہتا ہے، پھر مرنے کے بعد تجھے اللہ کی بارگاہ میں اعمال کا حساب دینے کے لیے ضرور حاضر ہونا ہے، اور تو نے دنیا میں جیسے عمل کیے ہوں گے انہی کے مطابق تجھے اس کی بارگاہ سے بدلہ ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے کوششیں اور محنتیں کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ کیا فرما رہا ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اور اسی ملاقات کے اعتبار سے یعنی اللہ سے جب ملاقات ہوگی، اللہ کا سامنا ہوگا، تو اعمال کا حساب کتاب کس طرح سے دینا ہے، من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنے ہی لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 44 ہے۔ پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کے بہت سے مقامات، سورۃ العنکبوت ہے آیت نمبر 6، رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوشش کرے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یہ جو کوشش کرے گا دنیا کی زندگی کے لیے فقط، تو دنیا اس کو دے دی جاتی ہے، اور پھر آخرت میں وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے بھی فکر کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی مقدر فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی اور ناراض کر دینے والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر قیامت کے دن کے بارے میں آگے چل کے دیکھیں، آیت نمبر 7 میں، آیت نمبر 8 میں، آیت نمبر 9 میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا۔ Imagine that situation when you got your result in your hands, in your right hand، اور آپ اپنے رب العالمین سے راضی اور رب آپ سے راضی انشاءاللہ، اور پھر اپنے رب کی اس رحمت کو دیکھتے ہوئے اور اس نعمت کو جو ہاتھ میں ہے، the certificate that you got selected for جنہ، اب آپ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں، کیا ایکسائٹمنٹ، کیا خوشی کا لیول ہوگا کہ میں کامیاب ہوا، یہ میرے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ، اور اب میں چاہ رہا ہوں جنت میں۔ سبحان اللہ، اللہ وہ دن ضرور لائے، ہمیں ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو اس دن بلیسڈ ہوں گے، آمین۔ تو حقیقی کامیابی یہی ہے کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرے گا تو اس دن اس کو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں، اور کہا جائے گا کہ یو آر اپرووڈ، یو آر سلیکٹڈ، اور کس لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ایسوں سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے، اللہ اکبر۔ اور پھر حساب کے آسان کیے جانے کا ذکر ہے یہاں پر، کہ جس کی نیکیاں زیادہ اس کا حساب جو ہے وہ آسان ایزیلی لیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اس حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ تو جب نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اس سے مراد یہ ہے کہ بندے کے اعمال نامے کو دیکھا جائے گا،
اور اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے دن جس سے اعمال کے حساب کے معاملے میں جرح کی گئی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ جرح سے مراد کیا ہے؟ سختی برتی گئی اور ایک ایک عمل کا ایز اٹ از حساب لیا گیا تو وہ شخص ہلاک ہے۔ اور غور کیجئے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انسانیت کی معراج پر ہیں، لا ریب فیہ، اور تمام انسانوں سے سب سے افضل ہیں تمام انسانوں میں۔ اور اللہ رب العالمین سے کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو لمحہ فکری ہے کہ ہم رب العالمین سے یہ دعا کتنی کرتے ہیں کہ ہم ان کی امت ہیں اور امت کے ایک گناہ گار فرد کے طور پر موجود ہیں، اور ہم رب العالمین سے کیوں دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے لیے بھی معاملات میں آسانی فرمانا، ہمارے لیے بھی ہمارے حساب کو آسان فرمانا۔ گو کہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بہت پیاری سنت بھی دی، اور یعنی اس دعا پر اگر ہم عمل کرتے ہوئے اس دعا کو مانگتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور ایک بہترین دعا کہ اگر قبول ہو جائے انشاءاللہ، اگر دل سے مانگی جائے تو دعائیں رد نہیں ہوتی، اور اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے تو پھر دونوں ثواب ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ انشاءاللہ بروز قیامت سکسیسفل ہوں اور ہم سے بھی ہمارے نامہ اعمال کے جو گناہ ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے، اور نیکیوں کے بیس پر ہمیں اللہ کی رحمت کے سبب جنت میں داخل کر دیا جائے، اور ہمیں دوسرا کیا کہ سنت نبوی پر عمل کرنے کی وجہ سے بھی انشاءاللہ عادت ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی جو اذکار پڑھنے کی سنتیں ان پر عمل کرتے رہیں، جس سے ہماری اپنی زندگی میں بھی نور پیدا ہو اور ایک طرح سے سنت پر عمل بھی ہو جائے۔ تو یہاں تک اہل الجنہ کا ذکر ہے، اس کے بعد اہل جہنم کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ ان کے نامہ اعمال کے بیس پہ ان کا انجام کیا ہوگا اور ان کے حالات کیسے ہوں گے، انشاءاللہ وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔